سورۃ قاف کی آیت نمبر 6۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، اس زندگی کو بیان فرمایا تھا۔ مشرکین عرب کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عقیدے میں بھی بڑا شدید اختلاف تھا۔ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مرنے کے بعد پھر کون سی زندگی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو عقیدہ بتایا وہ یہ کہ مر کے انسان ختم نہیں ہوتا، بلکہ مرنے کے بعد ایک نئی حیات شروع ہو جاتی ہے، اور وہ حیات اصل حیات ہے، اور وہ زندگی ایسی ہے جس زندگی کا کوئی اینڈ نہیں، ابد الآباد تک ہے۔ میرے محترم دوستو، ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے اپنی قدرت کے مختلف دلائل بیان فرما کے آخر میں نتیجہ یہی نکالا ہے کہ جو اللہ یہ سارے کام کر سکتا ہے وہ مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اس صورت مبارکہ کے متعلق کل بھی کچھ باتیں عرض کی تھی کہ یہ آخری منزل کا آغاز ہے۔ قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں، اس 7ویں منزل کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہاں سے آگے تقریباً 65 صورتیں ہیں، اور ان آخری منزل کی 65 صورتوں کو بھی علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان صورتوں کو کہا جاتا ہے مفصلات۔ ان میں ایک حصہ سورۃ قاف سے لے کر 30ویں پارے میں سورۃ بروج تک، اس حصے کو کہا جاتا ہے طوال مفصل، اور پھر سورۃ بروج سے لے کر بینہ تک اس حصے کو کہا جاتا ہے اوساط مفصل، اور زلزال سے لے کر آخر قرآن کریم تک اس حصے کو کہا جاتا ہے قصار مفصل۔ اور نماز کی رکعات میں تلاوت جو ہے وہ اسی حصے میں سے زیادہ افضل ہے۔ فجر اور ظہر میں طوال مفصل سے پڑھا جائے، عصر اور عشاء میں
اوساط مفصل میں سے پڑھا جائے اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل سے پڑھا جائے۔ مستحب اور افضل یہی ہے ائمہ حضرات کے لیے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، ام حارثہ ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی کہ ہمارا گھر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل ساتھ تھا، بلکہ فرماتی 2 سال تک تو کیفیت یہ رہی کہ ہماری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹیاں ایک ہی تندور پہ لگتی تھی، یعنی اتنا ہمارا گھر آپ کے گھر کے قریب تھا۔ فرماتی کہ میں نے سورۃ قاف جو یاد کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے سن کے یاد کی، کہ آپ خطبے میں جمعہ مبارک کے خطبے میں اکثر سورۃ قاف پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ قاف اور سورۃ قمر یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سورۃ قاف طویل سورت ہے، لمبی سورت ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور آپ کی لسان صادق کا اثر تھا کہ پڑھنے والوں کو بھی یہ طویل نہیں لگتی تھی اور سننے والوں کو بھی یہ طویل نہیں لگتی تھی، یعنی طویل سورت ہونے کے باوجود شوق اور جذب کی کیفیت سامعین کی یہ ہوتی کہ اور پڑھتے جائیں اور ہم اور سنتے جائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے اور آپ کی لسان صادق کا اثر بھی۔ تو بہرحال اس صورت مبارکہ میں اللہ پاک نے مرکزی موضوع جو بیان فرمایا ہے وہ یہی کہ مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے افلم ینظروا الی السماء، کیا یہ لوگ انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف، فوقہم جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا ہم نے اس آسمان کو کیسے بنایا۔ اللہ پاک کی قدرت ہے، ایک نہیں 7 آسمان بنائے اور ایک آسمان کے نیچے بھی کوئی ستون نہیں اور اوپر سے بھی کوئی آسرا نہیں، بغیر عامد ترونہا، اللہ فرماتے بغیر کسی ستون کے۔ یہ ساری کی ساری قدرت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ایک چھوٹی سی چھت کیا خیمہ ہی کھڑا کرنا ہو، تمبو ہی ہم نے باندھنا ہو تو اس کے لیے بھی سہارے کی ضرورت ہوتی، کہیں رسی باندھے گے، کہیں دیوار کا سہارا ہوگا، کہیں بانس دینا پڑے گا، لیکن قدرت خداوندی پہ قربان جائیں، سبحان اللہ، اتنے بڑے آسمان جن کی انتہا ہماری نظروں سے اوجھل ہے اور بغیر کسی سہارے کے کس نے کھڑے کیے ہوئے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے ان کو سجا بھی دیا، خوبصورت بنایا۔ رات کے وقت ستارے چمکتے ہیں تو آسمان کا منظر بڑا خوشنما لگتا ہے۔ اگر یہ ستارے نہ ہوں، یہ اللہ رب العالمین کی لائٹیں نہ ہوں تو پھر کالا رنگ اور کالا خوفناک آسمان اور زیادہ بھیانک لگے، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت اس کا شاہکار ہے اور اس اللہ رب العالمین کی سجاوٹ ہے کہ اس نے آسمان کو ایسے ستاروں سے جڑ دیا، ایسے ستارے اس میں نظر آ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آسمان اور زیادہ خوبصورت لگنے لگ جاتا۔ وہ آسمانوں کو بنانے والا اور سجانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور فرمایا ما لہا من فروج، ان میں کہیں کوئی دراڑ، کوئی سوراخ،
کوئی وہاں پہ ٹوٹا ہوا نہیں نظر آتا۔ سورۃ ملک کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں فارجع البصر کرتین ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا، بار بار نظریں اٹھا کے دیکھ، غور کر کے دیکھ، تنقیدی نظروں سے دیکھ، تیری نظر تو ذلیل و رسوا ہوگی، تجھے اللہ کی بنائی چیز میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، کہیں کوئی پھٹن نہیں ہے۔ بڑے مضبوط بلڈنگیں بنتی ہیں، 50 سال 100 سال کے بعد دراڑیں پڑ جاتی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی۔ اللہ کی قدرت دیکھے، ہزاروں سال بیت گئے، ہزاروں اور بیتیں گے، لیکن آسمان کی اس بناوٹ میں ذرا سا بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ فرمایا جو اللہ پاک ان آسمانوں کو بنا سکتا ہے، ان کو سجا سکتا ہے، ان کو سنبھال سکتا ہے، تو بتاؤ کیا وہ مرے ہوئے انسانوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ بے شک کر سکتا ہے، اور وہ کرے گا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، زمین کو دیکھو، اس کو ہم نے بچھا دیا، زمین کو کھینچ کے اللہ نے طویل کر دیا۔ یہ زمین ایک گیند کی شکل میں، ایک گولائی کی شکل میں آپ تصاویر میں دیکھتے ہیں، لیکن اس بیضوی اور گولائی والی شکل کو بھی اللہ رب العالمین نے فضا کے اندر ایسا بنا دیا کہ اس زمین پہ انسان رہ سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے۔ اس کے اوپر انسان بلڈنگیں بناتا ہے، ہل چلا کے اس میں غلے اناج اس میں اگاتا ہے۔ اس ساری زمین کو اتنا مضبوط بنانے والا کون ہے؟ نرم اتنی کہ ایک ننھی سی کومپل بھی زمین کا سینہ چیر کے باہر آ جاتی، اور سخت اتنی ہے کہ 100 منزلوں کی بلڈنگ کھڑی کر دو، زمین اف تک نہیں کرتی کہ یہ کیا کرتی۔ اس زمین کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ پھر فرمایا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے اس میں بلند و بالا پہاڑ رکھ دیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زمین مضطرب تھی، یعنی بیلنس نہیں تھا اس میں، کہیں کہیں وزن زیادہ ہو جائے اور دوسری طرف وزن نہ ہو تو پھر بیلنس کرنے کے لیے پتھر رکھتے ہیں۔ یہ ٹریکٹر چلانے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جہاں آگے بلیڈ لگا ہوتا ہے، پیچھے ایک بھاری پتھر رکھا ہوتا ہے تاکہ بیلنس ہو جائے۔ یہ بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے اس میں پہاڑ رکھ دی کہ زمین مضطرب نہ ہو، ڈولے نہ۔ اور دوسری جگہ پہاڑوں کو فرمایا کہ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، یہ پہاڑ اللہ نے کیل ٹھوک دیے۔ اور جس اللہ کے کیل اتنے بڑے بڑے ہیں، اندازہ کریں وہ اللہ کتنی بڑی قدرتوں والا ہے۔ یہ پہاڑ اللہ نے زمین میں رکھے، اور پھر ان پہاڑوں کے اندر اللہ نے ایک اور چیز رکھ دی کہ دنیا جہان کے خزانے، پٹرول، سونے چاندی کے ذخائر، کوئلہ اور بہت ساری ایسی دھاتیں جو اللہ نے پہاڑوں میں چھپا دی تاکہ انسانوں کی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور ان کی زندگی مضطرب نہ ہو۔ تو ظاہری طور پر بھی پہاڑوں نے زمین کو سہارا دیا ہے، اور باطنی طور پہ بھی زمین پہ رہنے والوں کو پہاڑوں نے سہارا دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ یہ بلند و بالا چوٹیاں اور پہاڑ یہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ پھر وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اس زمین میں ہم نے اگا دیے، اللہ فرماتے ہم نے اگائے، انبتنا فیہا، اس زمین کے اندر ہر قسم کی بارونق چیزیں۔ ایک پارک میں چلے جائیں، باغ میں چلے جائیں، چھوٹے سے کسی باغ میں چلے جائیں، ایک چھوٹی سی جگہ پہ آپ کو مختلف قسم کے پھل ملیں گے، پھول ملیں گے، پودے ملیں گے، پتوں کا ڈیزائن مختلف، رنگت مختلف، بناوٹ مختلف، سائز مختلف، ذائقہ مختلف۔ ایک زمین میں ایک پانی کے ساتھ
اتنی مختلف قسم کی پر رونق چیزیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو جو اللہ یہ بنا سکتا ہے، کیا وہ مرے ہوئے انسانوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ فرمایا تبصرۃ و ذکریٰ، یہ بصیرت کی چیزیں ہیں اور نصیحت ہے، لیکن اس سے بصیرت اور نصیحت حاصل کون کرے گا؟ فرمایا لکل عبد منیب، ہر وہ بندہ جو رجوع کرنے والا ہو، ہر وہ بندہ جو اللہ کی طرف جھکنے والا ہو، جس کے دل دماغ کا رخ اللہ کی طرف ہوگا، اس کو ان چیزوں سے بڑی عبرت حاصل ہوگی، بڑی نصیحت حاصل ہوگی۔ اور جس کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوگا، وہ ان چیزوں کو دیکھ کے چیزوں میں ہی لگا رہے گا، وہ اللہ کی طرف نہیں آئے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے رب کو کیسے پہچانا؟ تو فرمایا کہ ریشم کے کیڑے سے، فرمایا ایک شہتوت کے پتے سے میں نے پہچانا، شہتوت کے پتے سے، ایک پتے سے ایک امام اللہ کو پہچان رہا ہے، ایک شہتوت کا پتا، اس کو فرمایا کہ ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو وہ ریشمی دھاگا نکالتا ہے، اس پتے کو شہد کی مکھی کھاتی ہے تو وہ ٹھنڈا میٹھا شہد پیدا کرتی ہے، اور اس پتے کو ہرنی کھاتی ہے تو وہ اپنے رحم کے اندر مشک اور کستوری پیدا کرتی ہے، خوشبو پیدا کرتی ہے، اور اس پتے کو بکری کھاتی ہے تو وہ مینگڑیاں پیدا کرتی ہے۔ تو مجھے نظر آ گیا کہ پتے میں کچھ نہیں ہے، اصل اس میں اثر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو میرے بھائیو، اگر انسان کائنات پہ غور کرے تو ایک ایک چیز بول بول کے بتاتی ہے کہ ہمارا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ پاک فرماتے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، پھر ہم ہی نے اتارا آسمان کی جانب سے برکت والا پانی۔ من السماء، سما آسمان کو کہتے، اور بارش کے اترنے کی جو جگہ ہے وہ اگرچہ بادل ہیں، لیکن بادل بھی اوپر آسمان کی جانب ہی ہوتے۔ یا عربی زبان میں سما جس طرح آسمان کو کہتے، بادلوں کو بھی کہتے، یا پھر جس طرح بارش کے نازل ہونے کا ظاہری سبب بادل ہیں، حقیقی سبب یہ ہے کہ آسمانوں سے حکم آتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے تو بارش آتی ہے۔ تو اصل میں بارش آسمانوں سے آتی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کی جانب سے پانی نازل کیا، اور اس پانی کو اللہ کیا فرما رہے؟ مبارکہ، برکت والا پانی، برکت والا پانی۔ حضرت صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معالم العرفان میں لکھا ہے، ایک موقع پہ بارش ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بازو مبارک یوں باہر نکالا، کرتا پیچھے کر کے بازو آگے کر دیا، اور فرمایا کہ بارش کا پانی وہ ڈائریکٹ میرے جسم پہ پڑے، یہ جب تک زمین پہ نہیں گرتا، یہ برکتوں والا پانی زمین پہ گر جاتا ہے، پھر اس میں اور کئی چیزیں شامل ہو جاتی۔ آسمان سے اترنے والا بارش کا پانی، جس کو اللہ پاک نے فرمایا مبارکہ، بڑا ہی برکتوں والا ہے۔ فرمایا فَأَنبَتْنَا بِهِ، اللہ فرماتے اس پانی کے ذریعے ہم نے اگایا جنات، باغات کو، یہ باغ، پھل پھول، سارے پودے، کھیت، وحب الحصید، کٹے ہوئے کھیت، یہ سب کس سے اگتے ہیں؟ یہ پانی سے اگتے ہیں۔ پانی انسانی حیات کا مدار ہے، ہمارے خون میں 80% پانی ہے، دنیا جہان کی حیات کا سامان پانی کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کی حیات اور زندگی کا تعلق پانی کے ساتھ جوڑا ہے۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی پانی کے ذریعے اللہ فرماتے باغات لگے، کھیت کھلیان لگے، غلہ اناج اگا، اور وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، لمبی لمبی کھجوریں لگیں۔ کھجور کا تذکرہ خاص طور پہ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے پوچھا کہ ایسا کون سا درخت ہے کہ جو مومن کے مشابہ، ایمان والے کے مشابہ؟ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی علمی استعداد کا جائزہ لینے کے لیے سوال بھی کیا کرتے تھے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ طلباء کا امتحان بھی لیتے رہنا چاہیے، جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ آپ نے جائزہ لیا کہ ہاں جی بتاؤ ایسا کون سا درخت ہے جو مومن کے مشابہ؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم جنگلوں کے درختوں میں غور کرتے رہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جناب وہ تو کھجور کا درخت ہے۔ جس طرح مومن کا ایمان سدا بہار ہے، اسی طرح کھجور کا درخت بھی سدا بہار، بڑی لمبی عمر ہوتی ہے اور بڑی دیر تک چلتا ہے، اور جس طرح اس کی جڑیں مضبوط اور شاخیں آسمانوں میں بلند و بالا، اسی طرح مومن کا ایمان مضبوط اور اعمال بہت عمدہ جو آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ مومن ایسا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال لمبی لمبی کھجوریں، لہا طلع نضید، فرمایا جن کے خوشے ہیں تہ بتہ لگے ہوئے۔ یہ کھجوروں کو بنانے والا، ان پہ پھل لگانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا رزقا للعباد، یہ سب کچھ رزق کس کے لیے ہے؟ فرشتوں نے نہیں کھانا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کسی اور مخلوق کے لیے نہیں، للعباد، اللہ کے بندوں کے لیے اصل ہے، یا پھر بندوں کی ضرورت جانوروں کے لیے ہے، یہ بھی بندوں کی ضرورت ہے۔ تو اصل میں یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ نے بنائی وہ کس کے لیے بنائی؟ ان انسانوں کے لیے بنائی، میرے اور آپ کے لیے بنائی۔ اللہ فرماتے وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اسی پانی کے ذریعے ہم مردہ شہر کو زندہ کرتے۔ بنجر زمین بالکل بے آباد، خشک ہو چکی، بارش ہوتی ہے وہاں سبزہ لہلہانے لگتا ہے۔ اس مردہ زمین کو پانی سے زندہ کرنے والا کون ہے؟ یہ ساری قدرت کی نشانیاں بیان کر کے آخر میں اللہ پاک نے نتیجہ کیا نکالا؟ کذالک الخروج، اسی طرح ہوگا انسانوں تمہارا نکلنا۔ تم جو سمجھتے ہو کہ ہم مر کے کیسے زندہ ہوں گے، اللہ فرماتے کذالک الخروج، ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے، ایسے ہی قبروں سے نکالے جاؤ گے، ایسے ہی دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس عقیدے کی سمجھ دی ہے، اور اس عقیدے کو ذہن میں دل دماغ میں رکھ کے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری بھی کرنی چاہیے۔ اصل زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ دنیا کی خوشیاں، دنیا کا غم، یہاں کی دولت، یہاں کا مال، یہاں کا عہدہ سب عارضی ہے۔ یہاں فقیر بھی کچھ دنوں کے لیے، یہاں امیر بھی چند دنوں کے لیے، یہاں کی بادشاہت بھی پائیدار نہیں، یہاں کی فقیری بھی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہمیشہ کی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی ان قدرت کے دلائل سے اپنی ذات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی میں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔